الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، گرامی قدر دوستوں اور بزرگوں اور دین متین کے علم برداروں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو صحیح سننے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، آج دنیا میں ہر کوئی وعدہ کر رہا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. دعا کرو اللہ تعالی مردوں سے لے کر عورتوں تک اور بڑوں سے لے کر بچوں تک اپنے پیغمبر کی گلیوں کی مٹی کے ذرے سے بھی محبت عطا فرمائے. اور یہی سب سے بڑی متاع عزیز ہے اور صحابہ کے اندر یہی صفت موجود تھی. جتنا لیلا کو مجنوں سے اور ہیرو کو رانجھے سے محبت نہیں تھی، اتنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، آپ کے جانباز ملٹری کو محبت تھی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے ہم سب کو اپنی نسبت عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار فرما بردار ہے، اگرچہ وہ دعویٰ نہ کرے تو حبے دار ہے، اور جو حبے دار ہے اس کا بیڑا پار ہے. اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار نہیں، فرما بردار نہیں، اطاعت گزار نہیں، وہ لاکھ دعویٰ کرے وہ حبے دار نہیں. اور جو حبے دار نہیں وہ جیسا کوئی ذلیل و خوار نہیں. دعویٰ سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے. زندگی عمل سے بنتی ہے، دعوے سے نہیں. اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے سیرت و کردار میں ایسی چیز عطا فرمائیں اور ایسی محبت کریں کہ دنیا والا دور سے دیکھ کر کہے یہ خادم اسلام جا رہا ہے اور سیوڑی میں محمد کا غلام جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی تھے، ان کے داڑھی مبارک میں صرف 2 بال تھے اور اس میں کنگھا کیا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی نے کہا کیف یتحرک فی الریح، دیکھو ان کے بال ہوا میں کیسے ہل رہے ہیں۔ تو صحابی نے کہا کہ میں ان بیوقوفوں کی کہنے پر، ان کے مسخرے اور ان کے مذاق پر میں بال کو کٹوا دوں؟ بال میں نے اس لیے نہیں رکھا ہے کہ مجھے اچھا لگے، بال تو اس لیے رکھا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ رہے۔ اور امیر شریعت سید عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے پھول پتوں پر تو سب کی نظر نثار ہے، مگر جڑ کی خبر نہیں کس کی اپنی بہار ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے انگریز تم میرا ہاتھ کاٹ دو، دامن مصطفیٰ کبھی نہیں چھوٹے گا۔ تم سینے پر گولی مارو، گولی سینے سے گزر جائے گی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میں زندہ رہوں، کسی مرتد کو ہمارے نانا کے کرسی پر بیٹھنے نہیں دوں گا۔ امیر شریعت فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن مرزا غلام قادیانی ہمارے خواب میں آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ خواہ مخواہ اب تو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے، ہمارا نام قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارا نام تو میرے نظر سے کبھی نہیں گزرا۔ کہا وہ آپ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو میری شریعت نے فرمایا یہ تو احمد کی بات ہے، لیکن تو غلام احمد ہے۔ تو کہنے لگا یہ غلام تو میرے باپ نے ایسے ہی چپکا دیا ہے، یہ غیر ضروری۔ اچھا یہ غیر ضروری ہے تو میرا ماں باپ بھی آتا چپکا دیا ہے، ویسے یہ بھی غیر ضروری ہے۔ اور بغیر عطا کے میں اللہ ہوں، بغیر عطا کے میں اللہ ہوں۔ جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ تو ہمارا نبی نہیں ہے تو پھر مزاول یہ گنجائش نکل کہاں گئی؟ خود مسترد کرتا ہوں، میں نہیں مانتا کہ وہ میرا نبی۔ ان کی کتاب ہے چھوٹی سی سیرت مہدی معروف، ان میں یہ باتیں لکھی ہے کہ وہ اتنا سادہ تھے، اتنا سادہ تھے کہ
دہنا پیر کا بوٹ بائیں پیر میں پہنتے تھے اور بائیں پیر کا بوٹ داہنے پیر میں پہنتے تھے، اور اتنا سادہ کہ جیب کے اندر کوڑ کا ڈھیلا بھی رکھتے تھے اور مٹی کا بھی ڈھیلا رکھتے تھے۔ تو سادگی میں مٹی کے ڈھیلے کو تناؤ فرما لیا کرتے تھے اور کوڑ سے استنجا کر لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت صاحب کی پرسنالٹی ہے۔ پھر آگے لکھا ہے، جو خود کہتے ہیں کہ مجھے دن میں 100 مرتبہ پیشاب آتا تھا، تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ، سعدی رحمت اللہ علیہ چٹکیلا فرمایا کرتے تھے، یہ پانی تھا کہ مویشی کا واٹر ٹینک تھا، 100 مرتبہ پیشاب کرتے تھے۔ اور ایک دن اندھیرے میں پھوٹی میں اس کا امامہ لٹکا ہوا تھا، تو اس کو امامہ سمجھ کر باندھ رہا تھا، پگڑی باندھ رہا تھا، اور جب مسجد میں آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یہ کیا ہے، کمر بند لٹک رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اتار کے سربت سے دیکھا اور کہا I am sorry، میں تو پگڑی باندھ رہا تھا، یہ تو وسیم کی ماں کا سلوار پہن کے آ گیا، باندھ کے آ گیا۔ کتنے سال یہ تو ان کی پرسنالٹی تھی۔ اور ہمارے آقا سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائل عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اور اٹھ سرے قبر سے زباں پر بتابی سخن، سید مکی مدنی العربی، کہ اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، بولے تو عنادل چہکنے لگے، جو کمبل اوڑھ کر آئے تو یا ایھا المدثر سے معنون ہو جائے، اور جو کمبل اوڑھ کر آئے تو قرآن یا ایھا المزمل سے معنون ہو جائے، جس کی لباس کی ادائیں قرآن بنتی گئی، بولے تو عنادل چہکنے لگے، مسکرائے تو جنت مچلنے لگے، غصے میں آ جائے تو جہنم ابلنے لگے، قدم اٹھائے تو عرش معلیٰ پر پہنچے، جن کے پسینے کی خوشبو سے گلشن مہکنے لگے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے آقا ہیں، سب دعا کرو اور ان کے لیے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھا کرو، جتنا ہو سکے، اور یہی کام آئے گا قبر کے اندر، دوسرا کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا وہ قیامت میں مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا اور میری صفات کا حقدار بنے گا۔ اتنا سستا سودا ہے، اتنا سستا سودا ہے۔ اپنے گھر میں کاروبار بھی کر رہے ہیں، زبان ہلا رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا کام بنتا جا رہا ہے اور آخرت کا بھی کام بنتا جا رہا ہے، دونوں کام ساتھ میں ہو رہا ہے۔ لیکن کریں گے دوست دل کی گہرائی سے کریں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کریں کہ اللہ جو کچھ میں یہ کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں،
تیرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہونے کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تو مجھے حشر کے میدان میں میرے محبوب سے سفارش کروا دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک پل صراط پر نہیں حاضر ہوں گا جبکہ ہمارے متبع سنت سب نہ آ جائے. اس وقت تک میں پل صراط پر حاضر نہیں ہوں گا. اور پل صراط تو آپ جانتے ہیں کتنی خطرناک چیز ہے. بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اس پر سے گزرنا ہوگا. اگر ہم نے یہ اعمال اچھا کیا ہے تو آسانی کے ساتھ پل صراط پر سے گزر جائے. اور یہ جہنم کے اوپر ہے، جہنم کے اوپر ہے یہ پل صراط، اس پر سے گزرنا ہے. اگر نیک آدمی ہے تو انشاءاللہ وہ گزر جائیں گے، اور جو گنہگار خطاکار سیاکار ہے وہی جہنم میں گر جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. جب آپ سمجھیں گے اور دل سے عمل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. اور جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا تو پھر پوچھنا کیا، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی آپ کی کامیاب. اور اصل تو یہی ہے کہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے. یہ تو دنیا ہے، دنیا ہے. دکھ میں سکھ میں کسی طرح بھی یہ دنیا گزر جائے گی. مرنے کے بعد دنیا کی تکلیف مصیبت پریشانی ختم ہو جائے گی. لیکن ایک آنے والی ہے دنیا جو وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی ہے. وہاں کے لیے تیاری کرنا ہے. کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو بلائیں گے اور کہیں گے، اور ایک آدمی جو ایسا ہوگا کہ دنیا میں کبھی سکھ نہیں دیکھا ہوگا، مصیبت ہی مصیبت میں مبتلا ہوگا، سکھ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے فرشتوں اس کو لے جاؤ، ذرا جہنم کے کنارے کا سیر کرا کے لاؤ، لے جاؤ. اب وہ لے جائیں گے، وہاں کی مصیبت کو، وہاں کی تکلیف کو سب کچھ دیکھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے، پوچھیں گے کیا دنیا میں تو نے ایسی مصیبت، ایسی پریشانی، ایسا دکھ دیکھا تھا؟ وہ جہنم کی عذاب اور پریشانی کو دیکھ کر کہے گا اللہ میں نے تو دنیا میں کبھی ایسی پریشانی دیکھی. اور ایک آدمی ہمیشہ اپنی زندگی چین سکون سے گزارا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے ان کو لے جاؤ، ذرا جنت کا تھوڑا سا جھلک ان کو دکھلا کے لاؤ. تو ان کو لے جایا جائے گا، اور جب جنت میں قدم رکھے گا اور دیکھے گا وہاں کے مناظر کو، وہاں کی خوشبو کو، وہاں کے آب و ہوا کو، وہاں کے پھل فروٹ کو جب دیکھیں گے تو پھر اللہ کے پاس وہ آئیں گے تو پوچھیں گے کیا تم نے دنیا میں ایسا سکون دیکھا تھا؟ حالانکہ پوری زندگی سکون ہی سکون میں گزارا ہے، لیکن جنت کی نعمت کو دیکھ کر دنیا کے سارے سکون کو بھول جائے اور کہے گا کہ نہیں، میں نے کبھی ایسا سکھ اور چین نہیں دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے کہ ہم سب بھی جنت کا حقدار بنے اور جہنم سے بچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے اس کے رسول نصیب فرمائے. بات آگے چلی گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو یہ لوگ پکے اور سچے عاشق رسول تھے. ایک مرتبہ خلیفہ بننے کے بعد
ممبر پر تشریف لائے اور کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آج یہاں اس ممبر پر صدیق کھڑے ہیں، آج محبوب نہیں۔ جیسے یہ جملہ بولے دھڑام سے نیچے گر گئے اور مسجد میں ایک کوہرام بن گیا۔ یہاں ہم کیسے کھڑے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے، یہاں آپ کے عصائے مبارک ٹیک لگاتے تھے، ان کو بولتے ہیں سچا عاشق۔ آج ہمارا دعویٰ منہ سے ضرور ہے، دعویٰ کرتے ہیں لیکن بیکار دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے بغیر جنت کچھ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، تم نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آنی کثرت السجود، سجدے کی کثرت کرو اور میری سنت سے پیار کرو، میں آقا تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ اور پھر ایک بار اور بھی کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دینے لگے تو پانی ٹپک رہے تھے، تو غالباً عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کہا کہ حضرت چھت پرانی ہو گئی ہے، چھت بدلیے۔ پھر وہاں سے نیچے اتر گئے، خطبہ دیتے دیتے نیچے اتر گئے اور جہاں پانی تھا وہ پانی لے کر اپنے منہ پر ملنے لگے کہ یہ میرے آقا کی نشانی ہے۔ یہ پانی وہاں سے آ رہا ہے جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، یہ پانی وہاں سے آ رہا ہے، یہ پانی نہیں، یہ میرے محبوب کی نشانی ہے۔ آج تو ماشاءاللہ مسجد پکی ہے، دیکھو کتنی عالیشان مسجد ہے، وضو کرنے کے لیے حوض ہے، منہ پوچھنے کے لیے ٹوال ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن پھر بھی مسجد میں آنا گوارا نہیں۔ اگر آ بھی گئے تو آئے سب سے پیچھے اور جائیں گے سب سے پہلے۔ یہ ہماری نسبت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد مرثیہ خاک نماتی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف ہزاغی نہ رہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہے۔ کہا کہ جب حضرت بلال کعبے کی چھت پر اذان دیتے تھے تو سونے والوں کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا کرتے تھے، جھنجھوڑ کر اٹھا دیا کرتے تھے۔ اور آج کی اذان ایسی ہے کہ جس کو پوری رات نیند نہ آئی ہو وہ اذان سن کر گہرا نیند سو جاتا ہے۔ یہی اصل ہماری چیز ہے دوستو، اس کو اپناؤ، اپنے اندر لاؤ، اپنے اندر سیرت و کردار کو بساؤ اور پھر دیکھو کہ آپ کی زندگی میں کیسا بہار آتا ہے۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت و تندرستی عافیت سے نوازے، اور آپ حضرات کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت نصیب فرمائے۔ اور دعا کریں، ہمارا چچیرا بھائی تھا وہ آج اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیچارے کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔